اس میں ایک اور چیز ہم نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے کہ لوگ لوکل برانڈس پہ لائک بہت زیادہ کرٹیک کرتے ہیں, بالکل بھی فارگیونگ نہیں ہے اور ہیومن ایرر کا مارجن نہیں دیتے بالکل بھی, ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل برانڈ. وہاں پہ آپ کو غلط آرڈر آ جائے گا, کچھ بھی آ جائے گا, آپ فل پیشنٹ رہیں گے, اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں, ان کو کہہ کے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا کلچر, بہت غلط بات ہے یہ, کیونکہ آپ اگر باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہ اپنے نیبرہڈ کافی شاپس اور ان چیزوں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, یہاں پر نہیں کرتے بہت زیادہ. بٹ اب وی آر ہوپنگ کہ آہستہ آہستہ جس طرح لوگ انسٹاگرام پہ اپنی اسٹوری شیئر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی طرح کے لوگ جو لوگ ہیں جو لوگوں کی اسٹوریز بتا رہے ہیں, تو وی آر ہوپنگ کہ کلچر آہستہ آہستہ تھوڑا شفٹ ہوگا انشاءاللہ. ایزی تھنگ اسپیشلی فوڈ بزنس اب لوگوں کو لگتا ہے بہت آسان ہے, مجھے بھی آنیسٹلی یہی لگتا تھا, بٹ اسٹارٹ کرنے کے بعد بہت شدید ریالٹی چیک ملتا ہے آپ کو کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ کوئی بھی بزنس. اسلام آباد کے فوڈ کلچر کی آپ کو آئیڈینٹی کیا لگتی ہے, کیا ایسی چیزیں جو یہاں کی پہچان؟ تھرڈ ہمارے پاس ہے ہانیہ عامر. ہانیہ عامر, تو ہانیہ عامر کو میں ڈیزرٹ کے علاوہ ان کی چکن بریڈ کھلاؤں گی. ہانیہ عامر جو ہے وہ بہت کھا چکی ہے میرے پاس سے. اچھا, تو ہاں, اور ان کو وہ ڈیزرٹ میں وہ بھی شاید ہی کوئی ڈیزرٹ کھائیں. ہاں, وہ ڈیزرٹ نہیں زیادہ کھاتی, بٹ شی آلسو لوز میکرونس, تو آئی تھنک ان کو بھی میں وہی دوں گی. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm your host Mohammad Ahsan Ramzan and welcome to the Pakistan Observer podcast. It's a very special episode of Pakistan Observer podcast for the foodies living in Islamabad and beyond, and for the youngsters جو کہ skillful ہیں اور جو اپنے ہنر سے اس کو بروئے کار لا کر کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ خود ایک بزنس اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے اسکل کی وجہ سے, اپنے اسکل کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایک بزنس اسٹیبلش کیا اور ایک کامیاب انٹرپرینور کی شکل میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سارہ تیوانہ, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پاس, آپ آئیں. تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. تھینک یو. اچھا سارہ, ہم بات تو کریں گے آپ کی جرنی پہ بھی, اسلام آباد کے فوڈ کلچر پہ بھی, بہت سی چیزوں پہ, لیکن میں کیونکہ آپ کا ایک بیکری اور کافی شاپ ہے, ایک کیفے ہے, تو سب سے پہلے میں ایک یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں کافی کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا, مطلب ایک obsession بن گیا کافی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کافی کو ایکچولی سمجھتے بھی ہیں, کافی کو جانتے ہیں کہ وہ کیا پی رہے ہیں, یا یہ ایک کول لگنے کے لیے یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کافی کا؟ آنیسٹلی آئی تھنک جو لوگ کیفیز کھول رہے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی کافی نو ہاؤ ہے کافی کی, اینڈ دیر واز اے ہیوج مارکیٹ فار دس. یہاں پر گیپ بھی تھا, آلسو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی کافی مارکیٹ ہے یہاں پر. تو اب آہستہ آہستہ جس طرح سے ٹرینڈ آ رہا ہے اس طرح سے لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے, بٹ جس طرح سے آپ نے کہا ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں پہ لوگوں کو اتنی زیادہ نو ہاؤ ہے ابھی تک. ایون آفٹر آل آف دیز کیفیز لوگوں کو نہیں پتہ. ہمارے پاس اتنے لوگ غلط آرڈرز دیتے ہیں, آ کے آرڈر کریں گے کورٹاڈو, جب ان کو ملے گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ او یہ کیا ہے, لاٹے, کیپوچینو, سمپل بیسک فرق بھی نہیں پتہ لوگوں کو. تو ڈیفینیٹلی ابھی بہت ٹائم لگے گا لوگوں کو سمجھنے میں. فار ناؤ یس, ایک تو آئی تھنک ہے کہ ہاں کلچر اس طرح سے آ رہا ہے اور کول لگنے کے لیے, آلسو بیکاز کیفیز ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ لوگوں سے جا کے کیچ اپ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں, ناٹ فار کافی. اور وہاں آ کے بھی اگر آپ ہماری لائک دیکھیں تو موسٹلی وہاں پہ فراپیز کے آرڈر ہوئے ہوئے ہوں گے, آئسڈ کافی کے ہوں گے, چلرس کے, شیکس کے, ان چیزوں کے ہوں گے, بٹ جو ایکچوئل کافی ہے اس کے کمپیریٹیولی کافی کم آرڈرز ہوتے ہیں. تو ابھی ڈیفینیٹلی بہت ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے میں اور اس کا ٹرینڈ آنے میں, اسپیسیفکلی ان اسلام آباد. رائٹ, ٹھیک ہے. اور اسلام آباد میں کافی اور کافی کلچر اور برگر جوائنٹس یہ کافی زیادہ ہیں, مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو ہر سیکٹر میں 6, 7, 8 ملیں گے. تو اب اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے آتے ساتھ ہی جو عوام جس طرح وہاں پہ ٹوٹ پڑتی ہے, ہائپ بن جاتی ہے, اور مطلب لائنیں لگی ہوئی ہیں. ٹم ہارٹنس دیکھ لیں, لوکل کیفیز کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک عوام میں ایک باہر کی چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکشن ہے اور اپنے لوکل بزنسز کو پروموٹ نہیں کرتے. تو یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے, کیونکہ لوگ پھر تصویریں کھینچتے ہیں, پھر انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں جا کے کہ او اچھا ہم نے بہت کوئی اچھی
چیز کر لی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ہے کہ ایک جو برانڈ اسٹیبلشڈ آلریڈی ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ پہلے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے, ہم نہ رہ جائیں, پارٹ آف دا کراؤڈ بننے کے لیے. بٹ لوکل میں بھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے تو یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ جو لوگ 1-2 دفعہ آئے ہیں ان کو پسند آئے, انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت سپورٹ کیا ہے. بٹ ہاں پہلی دفعہ لانے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. تو بٹ وہی والی بات ہے جو آپ نے سب سے پہلے کی ہے کہ کول بننے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے ہر جگہ پہ جانے کے لیے. اور پھر وہ جب آپ باہر کے برانڈس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر مہنگائی بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اور ابھی آپ دیکھیں کافی کو ہی دیکھ لیں, کافی کے بھی ریٹس اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ آپ اچھی کافی پئیں گے تو آپ کو 1000 سے کم نہیں ملے گی. بالکل. تو اس میں ایک اور چیز ہم نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے کہ لوگ لوکل برانڈس پہ لائک بہت زیادہ کرٹیک کرتے ہیں, بالکل بھی فارگیونگ نہیں ہے اور ہیومن ایرر کا مارجن نہیں دیتے بالکل بھی ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل برانڈ. وہاں پہ آپ کو غلط آرڈر آ جائے گا, کچھ بھی آ جائے گا, آپ فل پیشنٹ رہیں گے, اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں, ان کو کہہ کے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا کلچر بہت غلط بات ہے یہ, کیونکہ آپ اگر باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہ اپنے نیبرہڈ کافی شاپس اور ان چیزوں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, یہاں پر نہیں کرتے بہت زیادہ. بٹ اب وی آر ہوپنگ کہ آہستہ آہستہ جس طرح لوگ انسٹاگرام پہ اپنی اسٹوری شیئر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی طرح کے لوگ جو لوگ ہیں جو لوگوں کی اسٹوریز بتا رہے ہیں, تو وی آر ہوپنگ کہ کلچر آہستہ آہستہ تھوڑا شفٹ ہوگا انشاءاللہ. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور ویسے بھی ہمارے ملک میں نا ایک مغرب زدہ معاشرہ ہے, تو باہر کی کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ہم پروموٹ نہیں کرتے اس طرح. تو یہ ٹرینڈ آنا چاہیے. اب میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بزنس پڑھا. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو بزنس پڑھ کے بزنس کر پاتے ہیں. بالکل. مطلب آلموسٹ 50% سے زیادہ لوگ یہاں پہ بزنس پڑھتے ہیں. میں نے بھی بزنس پڑھا. بالکل. لیکن ہم لوگ پرسو نہیں کرتے, ہم لوگ نوکریوں میں لگے رہتے ہیں. بالکل. تو آپ نے کیسے پھر بزنس پڑھ کے بزنس کی طرف آئیں, اور پھر اتنے سارے بزنسز میں سے بیکری اور کیفے کا آئیڈیا یہ کیسے آیا؟ تھوڑا اپنا جرنی کے بارے میں. اچھا, اس کا ایک سب سے پہلے تو ایک کافی انٹرسٹنگ جواب ہے کہ جب بھی ہمارا پہلا دن جو تھا ہمارا BBA میں ایڈمیشن لینے کے بعد, تو انہوں نے ہم سب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مطلب ایڈمیشن لیا یہاں پہ, اور وہاں پہ 90% لوگوں کا جواب یہ تھا کہ کیونکہ ہمیں کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا اس لیے ہم BBA کرنے آ گئے ہیں. تو لوگوں نے ایک پرسیپشن بنا لی ہے کہ BBA کی ڈگری تو ہے وہ تو بس ایسے ہی ہوتی ہے, مطلب آپ کو اور کہیں نہیں مل رہا تو آپ کر لیں. لیکن آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر یونیورسٹیز, بٹ ہماری یونیورسٹی تو بہت زیادہ مشکل تھی. اٹ واز ناٹ ایزی کہ آپ ٹائم پہ گریجویٹ ہو جائیں. پلس ان کا کریکولم میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اگر آپ اس کو سیریسلی لے کے کرو تو ان دا لانگ رن وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں, آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. نیٹ ورکنگ آپ سے وہ بہت کراتے ہیں, اسٹالز لگواتے ہیں, بہت خوار کراتے ہیں بیسیکلی جو آپ کو بزنس میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو میرا یہ تھا, آئی ریممبر میں نے اس سے پہلے اسٹارٹ کر لیا تھا اپنا کام, تو میرے سے جب انہوں نے پوچھا تو میں نے تب بھی یہی جواب دیا تھا. اٹ ہیز بین 10 سال ہو گئے اب اس بات کو, 2015 میں نے جوائن کی تھی یونیورسٹی. تو تبھی میرا یہی جواب تھا کہ کیونکہ میں آلریڈی کر رہی ہوں اور میں نے اس کو پرسیو کرنا ہے, تو اس لیے آئی وانٹ کہ مجھے اس کی نو ہاؤ ہو کہ ایگزیکٹلی کیا چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ بزنس کی ڈگری میں آپ کو HR پڑھاتے ہیں, فائنانس پڑھاتے ہیں, HR فائنانس مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں, ایڈورٹائزنگ پڑھاتے ہیں, ساری چیزیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو آنا بہت ضروری ہیں وین یو آر جمپنگ ان ٹو اے بزنس. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, اسپیشلی فوڈ بزنس. اب لوگوں کو لگتا ہے بہت آسان ہے, مجھے بھی آنیسٹلی یہی لگتا تھا, بٹ اسٹارٹ کرنے کے بعد بہت شدید ریالٹی چیک ملتا ہے آپ کو کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. کوئی بھی بزنس ہو اٹس ناٹ ایزی, تو آپ کو نو ہاؤ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے ڈگری کی. اور اگر آپ جا رہے ہیں اس میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کریں. کوئی نہ کوئی آپ چیز اس وقت اسٹارٹ کر لیں, آپ کے دوست ہیں اس وقت, نیٹ ورک آپ کو آلریڈی بن رہا ہے, وہی آپ کے پہلے کسٹمرز بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو یوٹیلائز کریں اس ٹائم کو, تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. بہترین, آپ نے تو بہت ہی اچھے سے یوٹیلائز بھی کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جون بیکری, آپ کی بیکری اینڈ کیفے کا نام ہے جون, تو یہ بڑا منفرد نام ہے, یہ نام کیسے رکھا آپ نے؟ So June has always been a very significant month for me. اور یہ مجھے honestly realize تھا پہلے بھی, بٹ جب میں یہ نام سوچ رہی تھی اور میرے دماغ میں ایک دم سے بس جون آیا کہ میں نے جون رکھنا ہے, اور پھر میں ریزننگ سوچ رہی تھی کہ اچھا کیوں رکھوں. تو پھر آئی ریئلائزڈ کہ میں نے ایک بلاگ اسٹارٹ کیا تھا, فوڈ بلاگ, وہ میں نے 2011 کے جون میں کیا. اس کے بعد میں نے اپنا جو ہوم بزنس اسٹارٹ کیا تھا جس میں نے کیکس اور کپ کیکس کے آرڈرز لینا شروع کیے تھے. اس کا پہلا آرڈر مجھے 11 جون 2015 کو آیا تھا.
اس کے بعد جو میری ایون بزنس کی ڈگری ہے وہ بھی میں اس دن کھول کے بیٹھی تھی. آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ, یہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ڈسکور کی ہے یہ والا پارٹ, بٹ میری ڈگری بھی مجھے جون میں ہی ملی تھی. اور پھر ابھی جب میں ٹائم لائن بنا رہی تھی 2023 کے مارچ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ اب ٹائم آ گیا, میں نے کھولنا ہے کیفے انشاءاللہ, تو اس کی بھی ٹائم لائن جون میں بن رہی تھی. تو آئی میڈ شیور کہ اب جون میں کھل بھی جائے. تو دیٹ از ہاؤ آئی کیم اپ ود جون. گریٹ گریٹ, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ, آپ کے جون کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو چلیں, آل دا بیسٹ. ابھی تک تو آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے کافی, اللہ کرے آگے بھی اچھا چلے الحمدللہ. مجھے تھوڑا سا اسلام آباد کے فوڈ کلچر کے بارے میں آپ سے جاننا ہے, کیونکہ آپ بزنس کے اندر ہیں اور آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا چیزوں کا. ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں, لیکن آپ کو ایک اور اینگل سے آپ کو چیزیں پتہ ہوں گی. تو جیسے کراچی, لاہور کا ایک اپنا ایک کلچر ہے, اور وہاں بھی ایک آئیڈینٹی ہے. مطلب کراچی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ اسپیسیفک چیزیں, کچھ ڈشز, کچھ آتا ہے. لاہور کا بھی یہی سین ہے. تو اسلام آباد کے فوڈ کلچر کی آپ کو آئیڈینٹی کیا لگتی ہے, کہ کیا ایسی چیزیں جو یہاں کی پہچان ہے, یا یہ بس ایک ڈائیورسفائڈ ایک مکس قسم کا کلچر ہے, یا کوئی ہے ہی نہیں پہچان؟ ایسا کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پنڈی اسلام آباد میں آئی تھنک جو اسٹارٹ اپس آتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی انوویشن لائک ہوتی ہے ان میں. یا تو وہ مارکیٹنگ بہت اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم سے ہائی بن جاتی ہے, یا کوئی نہ کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ہائی بن جاتی ہے. ڈیفینیٹلی 2-3 نام ہیں. ایک اب آج کل جس طرح کرمبل بہت زیادہ ہوا ہوا ہے, اپنی مارکیٹنگ کی وجہ سے انہوں نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی بنا لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جون کو بھی میں کہوں گی ہمیں کافی ابھی سے اسلام آباد کراچی سے ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کھول لیں. اور اگین وہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو آر پریزنٹنگ اٹ. اور برننگ براؤنی کی اگر ہم بات کریں, ان کے چیز کیک نے جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایک دم سے ہائی بن گئی تھی. مجھے آئی ریممبر ان مائی یونیورسٹی ڈیز ہم کہتے تھے اچھا ہاں ٹھیک ہے اسلام آباد کراچی میں ہر چیز ہے, لیکن آپ کے پاس برننگ براؤنی تو نہیں ہے. اب وہ بھی کھل گیا پشاور میں ماشاء اللہ, لاہور میں. تو اس طرح سے ہے, یہاں پہ جو چیز آتی ہے وہ کافی انوویٹیو ہوتی ہے اور بہت ینگ لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے یہاں پہ جو چیز نوٹس کی ہے کافی ان دیئر لائک mid-20s یا اس طرح سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں بہت لوگ, اور لائک بہت بوٹ اسٹارٹ قسم کے طریقے سے شروع میں اسپیشلی بڑی محنت کر کے. تو آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی محنت آپ کی ضائع نہیں ہوتی, تو اس کی ایک دم سے آئیڈینٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے برننگ براؤنی کی بات کی تو مجھے خود بہت پسند ہے. چیز کیکس مجھے ویسے سارے ہی پسند ہیں. جون کا بھی اب میں ٹرائی کروں گا آج ہی جا کے. برننگ براؤنی سے اچھا چیز کیک آپ کو لگتا ہے اسلام آباد میں کہیں ہے؟ اچھا, برننگ براؤنی کا جو چیز کیک ہے نا وہ کافی ایک اسپیسیفک اسٹائل کا ہے. جو باقی ساری جگہوں پہ ملتے ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہے. ایون جو ہم لوگ بھی جو کر رہے ہیں سرو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ بہت لائک نیو یارک اسٹائل کرمبلی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا. جو برننگ براؤنی کا انہوں نے کافی ایک یونیک سا ایک بنایا ہوا ہے کہ بالکل کریم کہ آپ کو وہ مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا کہ وہ بیک کرتے ہیں وہ فریز کرتے ہیں. ان کا کافی ایک ڈسٹنکٹ قسم کا ٹیکسچر ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اٹ اسٹینڈز آؤٹ. تو یہ چیز ہے, بٹ اگین وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک کہ ہر والے سے ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے, بٹ جس نے وہ بنانے کی کوشش کی آئی ڈونٹ تھنک کہ ایگزیکٹ وہ بنا ہے ابھی تک. اس طرح کا کیک کہیں بھی نہیں ہے. ویسے تو پتہ نہیں آپ نے ٹرائی کیا, یعنی او براؤنی ہے, او براؤنی کا بڑا ڈفرینٹ سا ٹیکسچر ہے کیک کا. پھر لیئرز نے بھی چیز کیک کچھ عرصہ پہلے چیز کیک, ہاں وہ بھی بڑا ڈفرینٹ ہے. اور وہ بھی فرینکلی اسپیکنگ اب لیئرز میں تو اتنا چینی ہے نا بالکل کہ اس کا اب چیز کیک کے علاوہ کچھ بھی آپ زیادہ نہیں کھا سکتے. بالکل. تو مطلب ہم کسی کو بزنس کو وہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ صرف میٹھا ہے. بالکل. شروع میں بہت بوم تھا لیکن اب اس طرح نہیں رہا. وہ تو پرائسنگ کی وجہ سے بوم تو ایک دم سے آیا تھا. میں پرائسنگ کی وجہ سے, کیونکہ وہ ریلیٹیولی سستا ہے باقی سے. تو کوالٹی بھی دی انہوں نے, لیکن ابھی بہت زیادہ میٹھا ہو گیا ہے. تو اینی وے, آپ اسلام آباد کی جو ٹاپ 3 ریسٹورینٹس ہیں کوئی اسلام آباد میں, کہیں بھی آپ نے کھانا کھایا تو آپ کو لگا کہ اس سے بہتر جگہ نہیں ہے, ایسی کوئی ٹاپ 3 جگہیں آپ کے مائنڈ میں ہو؟ آنیسٹلی آئی ڈونٹ ہیو فیوریٹس. ایک تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا, مجھے ہر نئی جگہ ٹرائی کرنے کا شوق ہوتا ہے, تو میں کافی ساری جگہیں جو ہے وہ جا کے ڈفرینٹ کرتی رہتی ہوں. اینڈ تھوڑے سے فنی ہے, لیکن وہ اسلام آباد کا آئی وڈ ناٹ کنسیڈر کہ یہاں کا ہے اوریجنلی, بٹ لانزو ہم بہت زیادہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ڈفرینٹ ہے.
ٹھیک ہے, اور بڑا کمفرٹ اسپیس آپ کو مل جاتی ہے. روسٹرز آئی تھنک بہت سیف اسپیس ہے, کبھی میرا وہاں برا ایکسپیرینس نہیں آیا. ان کا بڑا سیف مینیو ہے, لیکن وہ دے ڈونٹ میس اپ یور فوڈ, یہ چیز ان کی ایک ہے. ایون بحریہ کے اندر اب اتنی چیزیں کھل چکی ہیں, لیکن جس دن ہمیں ہونا کہ ہمیں بالکل صحیح چیز چاہیے تو پھر اس دن ہم روسٹر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے. برننگ براؤنی کے سینڈوچز کے لیے ہم ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جاتے ہیں, اگر ایک دم سے بھوک لگی ہوئی ہو تو وہ جا کے لیتے ہیں. اور باقی اسلام آباد میں وائب والی بہت زیادہ جگہ ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی جگہ ہے جس پہ بار بار جانے کا دل کرے, جو آپ کی لائک پاکٹ فرینڈلی بھی ہو, مزے کی بھی ہو, وائب بھی ہو, ساری چیزیں کیٹر کر رہی ہو. تو یہ والی چیز ہے. ایگزیکٹلی. ہاں جگہیں تو مطلب کافی اچھی ہیں, لیکن فوڈ کا ایک جیسے لاہور کراچی کا ایک فوڈ کو اچھا سمجھا جاتا ہے, اسپیشلی دیسی فوڈ کو, اس طرح کا دیسی فوڈ یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ پہچان ہو اسلام آباد کی. اب بٹ کڑھائی بھی دیکھیں وہ کہاں سے آیا, تو وہ بھی ایکچولی لاہور کی پہچان ہے. یہاں تاؤز آئی تھنک یہاں کا اسٹارٹ اپ ہے. تاؤز از ویری نائس, وہاں پہ میں 2-3 دفعہ گئی ہوں. اٹس ویری نائس, مطلب سیف بھی, مزے کے ہوتے ہیں ان کے پلیٹرز بھی ان کی, اور وہ بھی بحریہ میں ہی آئی تھنک پہلی برانچ کھلی ہے. اب دوسری شاید ادھر آئی ہے سائڈ پہ بیورلے میں, آئی تھنک اس کا آئی ایم ناٹ شیور, دوسری اب شاید کہیں پہ کھل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے تاؤز کے ساتھ, چٹھاس بھی ہے. ہاں جی بالکل, وہ بھی دیسی میں آتا ہے. اور ان کا ناشتہ لیکن زیادہ آئی تھنک فیمس ہے, ان کا ناشتہ زیادہ فیمس. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے جتنے بھی کافی شاپس اور کیفیز, یہ بحریہ ڈی ایچ اے سائڈ پہ بھی سارے آپ کو ملیں گے؟ کافی حد تک آ گئے ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے. بحریہ کے اندر آئی تھنک 4 to 5 آپشنز ہیں, اتنی ہیں. اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہیں کمپیریٹیولی. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی تھنک اسلام آباد کی میں زیادہ مارکیٹ ہے اس کی. بحریہ از اے ویری ڈیفیکلٹ مارکیٹ, کیونکہ وہاں پہ ایک تو اوبیسلی اسلام آباد سے آپ کمپیئر پاپولیشن کو بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہاں پہ آئی تھنک پرچیزنگ پاور بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اسلام آباد میں ہے. تو یہ والی چیز بھی ہے, کیونکہ بحریہ ڈی ایچ اے کی طرف موسٹلی لائک ریٹائرڈ لوگ سیٹلڈ ہیں, یا پھر جابس بہت جابس کرنے والے, اس طرح سے پراپر جو لگانے والے لوگ ہیں جن کی پرچیزنگ پاور ہے وہ اسلام آباد کی سائڈ پہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی کھولنا چاہے بھی تو اسلام آباد از اے بیٹر آپشن. ہم بھی انشاءاللہ اب اس طرف کو کریں گے. ہاں بالکل, آپ کو کرنا چاہیے. اب تو کافی اسٹیبلشڈ ہے آپ کا بزنس بھی ماشاءاللہ. اور یہاں پہ فارنرز بھی کافی زیادہ ہیں, تو وہ کافی مارکیٹ کیٹر ہو جاتی ہے. ظاہر ہے بڑی مارکیٹ ہے, کیپٹل ایکچولی تو یہی ہے نا بحریہ سائڈ, تو ان کو ہم زبردستی اسلام آباد میں لے آتے ہیں, ادروائز وہ ہے تو پنڈی. تو اینی وے آج کل ایک اور چیز بڑی چل رہی ہے, ہاٹ پاٹ کریز ہے بڑا اسلام آباد میں اور ایون پورے پاکستان میں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجھے تو فرینکلی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. مجھے تو ایک دوست نے ایکسپلین کیا کہ بھائی یہ ہوتا ہے ہاٹ پاٹ. تو آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں, تھوڑا بتا دیں کہ یہ کیا ہے. اور اچھا, ہاٹ پاٹ آئی ہیو ٹرائیڈ اٹ کوائٹ اے فیو ٹائمس. پہلی دفعہ جب ہم نے کیا تھا تو ہمیں خود بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ کیا ہے, تو ہم نے بڑے غلط طریقے سے اس پاٹ میں سارا کچھ ڈال دیا اکٹھے, اور وہ باہر آنا شروع ہو گیا آبویسلی. تو پہلے ایکسپیرینس ہم نے کہا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے ٹرائی کرنے والی. پھر نیکسٹ ٹائم ہم پراپر ریسرچ کر کے گئے, ہم نے کہا اچھا اس کو کس طرح سے کرتے ہیں. آلسو ہم نے سرور کو کہا کہ اب آپ ہمیں بنا دیں شروع میں ایٹ لیسٹ, تاکہ ہم دیکھ لیں. تو اگین جس طرح میں نے لینزو کی بات کی, تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سی چیز ہے, اس کو کھانا لوگ انجوائے کرتے ہیں, بنانا بھی کھانا بھی, تو وہ ایک ایکٹیویٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے کرنے کی. تو آئی تھنک اس وجہ سے بھی اس کا بہت زیادہ آ گیا. پلس اٹس ویری لائٹ, لائک اس طرح سے نہیں ہوتا, بہت ہیوی نہیں لگتا آپ کو, آپ کافی زیادہ اس کو کھا لیتے ہو. وہ آپ کو انگریڈینٹس دے دیتے ہیں, آپ نے خود بنانا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ ایک اسٹاک آپ کو دیتے ہیں, اس میں آپ سے اسپائس لیول اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا آپ کو چاہیے, بہت زیادہ اسپائس چاہیے کم, اور اس کے ساتھ آپ کو آپشن دیتے ہیں. اس میں ویجیٹیبلس کی آپشن ہوتی ہے, سی فوڈ کی ہوتی ہے, بیف, چکن, ساسیجز, ان ساری چیزوں کی ہوتی ہے. پھر آپ اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں, ہر کا وہ ڈفرینٹ چارج کرتے ہیں. تو اٹس لائک کوائٹ ایکسپینسو, اتنا وہ نہیں ہے کہ بہت آرام سے آپ کو. اور اس کو پھر آپ نوڈلس ہوتے ہیں ساتھ, اور وہ آپ پھر کوک کرتے ہیں اس کے اندر. وہ 2-3-4 منٹ میں کوک ہو جاتی ہیں چیزیں, کیونکہ وہ بہت بوائلنگ ہوتا ہے, اسٹاک چل رہی ہوتی ہے نیچے. تو بس وہ آپ بناتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا, ساتھ ساتھ انجوائے اس کو کرتے رہتے ہیں. اوکے چلیں, اس کو بھی ٹرائی کریں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر ریسٹورینٹس میں, کیونکہ آپ بزنس کے اندر ہیں اس لیے پھر میں آپ سے ایسا سوال کر رہا ہوں, کیونکہ بہت خیال آتا ہے ایسی چیزوں کا کہ ریسٹورینٹس میں فوڈ لیفٹ اوورز کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ کھانا بچتا ہے. مطلب ہم بھی کئی دفعہ جاتے ہیں تو جتنا ہم کھاتے ہیں اس سے زیادہ چھوڑ آتے ہیں.
تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کچھ آئیڈیا ہے آپ کو یہ کدھر جاتا ہے, اس کا کیا استعمال ہے؟ یہ والی چیز بوفیز میں ہوتی ہے, باقی جو لوگ تھوڑا بہت چھوڑتے ہیں وہ موسٹلی پیک ہی کرا لیتے ہیں. ہمارے پاس بھی جتنے لوگ آتے ہیں وہ پیک کرا کے لے جاتے ہیں, جو سنگل سرونگ ڈشز ہوتی ہیں. لیکن بوفیز کا ہم نے یونیورسٹی میں یہ پروجیکٹ بھی کیا تھا, بٹ ابھی مجھے نام نہیں اسپیسیفکلی یاد, بٹ 2-3 ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو بعد میں آپ کے پاس آتی ہیں اور جتنا بھی لیفٹ اوور ہوتا ہے وہ پیک کرتی ہیں ڈفرینٹ ڈبوں میں, اور ڈیزرونگ لوگ جو ہوتے ہیں ان سب کو وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو بہت سارے ریسٹورینٹس نے تو یہ سائن اپ کیا ہوا ہے ان آرگنائزیشنس کے ساتھ, وہ خود ہی آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں جب کیا تھا تو ہم مونال میں گئے تھے, اور وہ اچھا خاصا کھانا تھا, کافی زیادہ تھا, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا پیٹ بھر جائے اس سے. تو یہ والا چیز, یہ والا کلچر کافی زیادہ ہے. شکر ہے کسی نے یہ انیشیٹو لیا تھا, اور اب اس طرح سے کافی سارے ہیں آرگنائزیشن جو خود آتی ہیں, خود ہی ڈبے بناتی ہیں اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو. بڑا کمینڈیبل انیشیٹو ہے یہ. تو اس طرح کافی فوڈ کا ویسٹیج جو ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل. مجھے بتائیں گے یہ جو کیفیز ہیں یا ریسٹورینٹس ہیں, یہاں پہ ایستھیٹکس کتنا میٹر کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کہ یار آپ کو جگہ اچھی ہو, وائب مل جائے, کھانا جیسا بھی ہو. بالکل. تو یہ کتنا میٹر کرتا ہے اسلام آباد کے کلچر کے حساب سے, اور جنرلی مطلب ایستھیٹکس تو آپ کو پتہ ہے. اچھا, میٹر تو کرتا ہے, ڈیفینیٹلی کرتا ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ایون کھانے کو بھی آپ پہلے آنکھوں سے کھاتے ہیں, اس کے بعد آپ ایکچولی کھاتے ہیں. دس از اے سیئنگ وچ از ویری ٹرو, کہ اگر آپ کے سامنے بڑی ان اپیلنگ سی چیز آئے گی تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا. سملرلی آپ ایک گندے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا اس طرح سے کھانے کا. اور بہت سارے لوگوں کو کرتا ہے, جس طرح اسٹریٹ فوڈ کا کلچر ہے, بٹ یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ سے لوگ ہیں زیادہ تر ادھر, جن کو بہت سا اسٹریٹ فوڈ کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کافی ساروں کو. تو وہ میٹر تو کرتا ہے ڈیفینیٹلی. یہاں پہ ایون آئی تھنک جون اسٹوڈ آؤٹ, بیکاز ہمارے جو ساری جو وائب آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ ہم نے بڑی ڈفرینٹ سی بنائی تھی, اس طرح کی جنرلی یہاں پہ نہیں تھی. کافی فرینچ کیفے ٹائپ بنا کے باہر بھی شیڈ اور اس طرح سے. تو ہماری تو مارکیٹنگ کی ہی لوگوں نے زیادہ تر شروع میں آ کے ریلز بناتے تھے, روز ہمیں ٹیگ آ رہا ہوتا تھا کہ اچھا جس نے بنا دیا, جس نے بنا دی. ہم لوگ خود بھی وہ بناتے تھے, پھر وہ بھی دیکھتے تھے, اچھا پھر وہ کولیبریشن میں ڈال دیتے تھے. ایون میرا ایک بیرسٹا تھا, اس نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے, تو اس نے مجھے کہا بھی, کہتا ہے یہ پہلی جگہ ہے جہاں میں کام کر رہا ہوں جہاں پہ لوگ اتنی بنا رہے ہیں آ کے. تو یہ والی چیز ہے, آپ لوگوں کو اگر اچھی ایک چیز دو تو وہ ڈیفینیٹلی فری مارکیٹنگ ہے آپ کے لیے. ایگزیکٹلی, ایک اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے ایستھیٹکس. اور اسلام آباد میں مطلب لوگ زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یار جگہ بیٹھنے کی اچھی ہو. آئی تھنک لاہور میں بھی ہے, آئی تھنک لاہور میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. آپ لاہور کے جتنے کیفے ریسٹورینٹ نکالے ہیں انہوں نے اتنی اور وہاں پہ تو لوگ پراپر تیار ہو کے جاتے ہیں ادھر. یہاں پہ پھر بھی اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا کلچر آ گیا ہے کہ کیجول جو ہے وہ آ جاتے ہیں. کراچی کا میں اتنا زیادہ گئی نہیں ہوں, بٹ کراچی میں آئی تھنک ہے تھوڑا سا کہ مطلب بہت چلنگ والے اس میں کہ پیپل ڈونٹ کیئر آپ کس طرح سے آئے ہیں کیا ہے. تو یہ والی چیز ہے ادھر کہ وہ کھانے پہ فوکس رکھتے ہیں. بٹ ہاں اسلام آباد اور لاہور آئی تھنک دونوں چیزوں پہ ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا فوڈ اسٹریٹ کی آپ نے بات کی, تو اسلام آباد میں کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی فوڈ اسٹریٹ فوڈ اس طرح کا نہیں ہے, کوئی کلچر نہیں ہے. مطلب پنڈی میں ہمارے پاس ایک فوڈ اسٹریٹ ہے پراپر, یا اسلام آباد میں ایک سیور کے قریب ہوتی تھی ایک زمانے میں, وہ بھی نہیں رہی. تو یہاں کا جو اسٹریٹ فوڈ ہے بہتر آپ کو کہاں لگا ہے اور کہاں ملتا ہے, مطلب کہاں سے آپ کھا سکتے ہیں اسٹریٹ فوڈ؟ اچھا اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ایریا ہو پنڈی میں, ڈیفینیٹلی وہ آئی تھنک ایک بنو اس طرح سے کچھ نام ہے, مجھے بھول گیا ابھی ایگزیکٹ نام, بٹ ایک ہے جہاں پہ آپ کو سارا کچھ اکٹھے ملتا ہے. اسلام آباد میں الگ الگ جگہ ہیں, F8 میں کوئی جگہ ہوگی, F10 میں کوئی جگہ ہوگی, G11 میں کوئی جگہ ہوگی. جس طرح F10 سے ٹکا میں نے کھایا تھا وہ بڑا اچھا ہے, ہم جاتے ہیں بار بار. G11 میں نے سنا ہے کوئی ڈمپلنگس کا اسپاٹ ہے, وہ مل جاتے ہیں. تو بڑے واسٹ قسم کے ہیں, لیکن وہی بات ہے یہ ہائپ پہ چلتے ہیں ہم. جیسے کسی نے ایک جگہ کی ہائپ مچائی سارے چلے جائیں گے, پھر کسی اور جگہ کی ہوئی پھر وہاں سارے چلے جائیں گے. تو یہ والی چیز سوشل میڈیا کی گیم ہے. اور ایک چیز اور میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے, مطلب ہمارے آس پاس بہت ساری چیزیں کھل کے بند ہوئی ہیں. دو چیزیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یا تو آپ کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے یا پھر آپ مارکیٹنگ بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک جو بھی کوئی ریسٹورینٹ کھول رہا ہے, اگر اور بھی ابھی کسی کا ہے کھولنے کا ارادہ, تو آئی تھنک ان دونوں چیزوں پہ ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو کھانے کا بھی پتہ ہو کہ ایگزیکٹلی آپ کیا چیز سیل کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی نہیں دے سکتے. اور
سملرلی آپ کو مارکیٹنگ، فائنانسز، ان چیزوں کا نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں پتہ، اسپیشلی فائنانسز، دے کین میک اور بریک یو. اگر آپ کو نہیں پتا آپ ایگزیکٹلی کیا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ لائک شروع میں ہی بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا. تو دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہیں پہ ہم غلطی کرتے ہیں. یا تو ہم بہت اچھا کھانا دے رہے ہوتے ہیں یا ہم بہت اچھی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزوں کا بیلنس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، جسٹ ٹو سروائیو. پروفٹ تو بعد میں آئے گا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، کوئی بھی 3 بیکریز یا کیفیز جون کے علاوہ ٹاپ 3 آپ کی نظر میں کون سے ہیں اسلام آباد میں؟ بیکریز اور کیفے اس طرح تو آئی تھنک میں اتنا زیادہ نہیں کہوں گی، بٹ ڈیزرٹ میں نے ابھی ریسنٹلی ٹوماسینی کا کھایا. اٹ واز ویری نائس. ٹھیک ہے. برننگ براؤنی کا تو ہے مجھے پسند، بار بار ان کا نام آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ تھرڈ جو ہے وہ کہاں سے ہم ڈیزرٹ کھاتے ہیں اور جا کے، آئی تھنک ڈونٹس کی جو جگہ ہیں، کرسٹیز ہے، ایون ڈو ود دا فلو، دونوں کے. ہاں، ان دونوں کا میں کہوں گی مطلب ڈیزرٹ کریونگز اگر ہوں تو یہ 2-3 جگہ ہیں جن سے ہم لیتے ہیں. ہاں، ڈونٹس ان دونوں کے بہت اچھے. اچھا، ایک اور بیورلی میں ہی ہے ڈونٹس کا نیا، نیٹ تو نہیں ہے، نیا ایک پارلر سے ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا نام نہیں یاد لیکن اس کے بھی اچھے ہیں. صحیح ہے. تو سارا اب ہم تھوڑا بزنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر ایون جو، کیونکہ ہمارا ساؤتھ ایشیا میں ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو ہمیں ایون بندوں کو بھی یہاں پہ بزنس کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ بینگ اے ویمن، آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، پھر بھی آپ نے ماشاء اللہ بزنس اسٹیبلش کیا. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے ان چیلنجز کے بارے میں بتائیں، پھر کس طرح آپ نے ان کو اوور کم کیا، تاکہ جو ہمارے سننے والی آڈینس ہے ہماری، اسپیشلی خواتین ہیں، ینگ جو گرلز ہیں، وہ آپ کی اسٹوری سے انسپریشن لے سکیں اور ان چیلنجز کو فیس کرتے وہ بھی اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کر سکیں. اچھا، میرے کیس میں مجھے اپنی فیملی کو کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل تھا شروع میں، بیکاز وہ کہتے تھے کہ ضرورت کیا ہے اس کو کرنے کی، تم کیوں اپنے آپ کو تم نے اتنا خوار کرنا ہے. تو شروع میں تھوڑا سا مجھے اس چیز میں لائک فیس کرنا پڑا تھا کہ ان کو کنونس کرنے میں کہ یہ کوئی مطلب، کیونکہ شروع میں نے گھر سے کیا تھا، تو مائی فادر یوز ٹو سے کہ گھر سے لائک کیک بیچ کے کیا کرو گی. تو میرے لیے وہ والی چیز اسٹارٹ میں تھوڑی سی تھی، ان کو کنونس کرنا کہ مجھے کرنے دیں، اٹس فائن، آپ کا کام نہیں ہے کہ ہر وقت آپ میرا خرچہ اٹھائیں، آئی شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. بٹ ونس میں نے ان کو کنونس کر دیا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ آئی واز پریویلیجڈ بہت زیادہ اس معاملے میں، کہ ابھی بھی ایون ان جون مائی بردر از مائی پارٹنر. اس کو پوٹینشیل ایک نظر آیا کہ اچھا ہاں اس چیز میں لائک آئی کین انویسٹ مائی ٹائم، تو وہ میرے ساتھ آفیشیلی پارٹنر ہے. بیک اینڈ پہ مائی فادر ہی ٹیکس کیئر آف اے لاٹ آف تھنگس. تو مجھے اس طرح سے نہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں لائک میری فرنٹ پہ شیلڈ بنے ہوئے ہیں کافی مجھے بتا. بٹ جنرلی یس، کیونکہ ہر چیز میں آپ کو وہی بات آپ نے سے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، سپلائر سے لے کے ڈسٹریبیوٹر سے لے کے ایون آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو مرد ہی ملتے ہیں. تو آپ کو بڑا طریقہ رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ان سے کس طرح سے ڈیل کرو، اور بڑی باؤنڈریز کے ساتھ آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ لائک سیدھے رہیں جس کو آپ کہیں گے. تو وہ میں کرتی ہوں ڈیفینیٹلی، یہ نہیں ہے کہ سارا ڈیل ہی وہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں. بٹ وہی بات ہے، آپ کو کافی تھک اسکن ڈیولپ کر کے بڑے اسٹریٹ فیس کے ساتھ بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اور یہ ایونچولی آپ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہو چیزیں کرنا. بہت سارے لوگ آپ کو ڈبل کراس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا لڑکی ہے اس کو کیا سمجھ آئے گی، بٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑی بہت غلطیاں کر کے آپ ایونچولی سیکھ جاتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور مطلب آپ کو فرسٹ اسٹیپ لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ پاکستانی سوسائٹی تو پھر آپ کر ہی لیتے ہو. ہاں ڈیفینیٹلی. تو آپ مطلب آپ ماشاء اللہ ہماری خواتین کے لیے آپ انسپریشن ہیں، اور اس طرح کی انٹرپرینیورشپ کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں رجحان ہے زیادہ کہ بس پڑھا لکھا نوکری کی. بالکل، ہم پڑھتے ہی نوکری کے لیے، ہم وہ بھی ہمیں ٹیبل ڈیسک والی نوکری چاہیے پھر ہم کچھ کریں گے. بالکل. ابھی ہم مطلب پرائمری اسکول سے نکلتے ہیں تو ہمیں بس بتانے لگ جاتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ نوکری کرنی ہے. بالکل. تو وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے. تو انٹرپرینیورشپ کی طرف، بزنس کی طرف، اسمال بزنسز کی طرف ہم جاتے ہیں. مجھے اب تھوڑا سا ایک فائنلی ایک انٹرسٹنگ سوال آپ سے پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ کے کیفے میں ان
پرسنالٹیز میں سے کوئی آتا ہے, تو ان کو آپ کون سا ڈیزرٹ دینا چاہیں گی اور کیوں؟ ٹھیک ہے. نمبر 1 ماہرہ خان. ماہرہ خان کو آئی تھنک میں میکرونس کھلاؤں گی, شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ میکرونس کس طرح کے ہوتے ہیں, بیکاز یہاں پہ جنرلی لوگوں کو نہیں پتہ. ہم نے ان کو فونڈنٹ والے کھلا کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی خراب کر دیا ہے. تو آئی تھنک ان کو میں دوں گی, اور ان کی پرسنالٹی بھی جاتا بھی بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ڈیزرٹ ہے, تو اس لیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ انہیں پتہ بھی ہوگا؟ ان کو پتہ, آئی ایم شیور ان کو, آئی ہوپ ان کو پتہ ہوگا. عمران خان. عمران خان کو آئی تھنک 3 ملک کیک. کیوں؟ کیونکہ آئی تھنک وہ بڑا ایزی سا وہ ہے, اور وہ اتنا زیادہ اس چیز پہ فوکس نہیں کریں گے کہ کیا چیز ہے, مزے کا بھی اور بہت سمپل سی چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ میٹر ٹو ہم اے لاٹ اگر انہوں نے میٹھا کھا لیا, ورنہ آئی ڈونٹ تھنک وہ میٹھا کھائیں گے بھی. ہاں یہ بھی ہے, جتنے وہ ہیلتھ کانشیس ہیں وہ میٹھا شاید ہی کھائیں. میں بس وہ نام لے رہی ہوں جو پہلا میرے دماغ میں آ رہا ہے ان کے اس سے پرسنالٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں نہیں, اس پرسنالٹی کو میں دوں گی نہیں, کچھ دوں گی نہیں, میں بیکری کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, 3rd ہمارے پاس ہیں ہانیہ عامر. ہانیہ عامر, تو ہانیہ عامر کو میں ڈیزرٹ کے علاوہ ان کی چکن بریڈ کھلاؤں گی. ہانیہ عامر جو ہے وہ بہت کھا چکی ہے میرے پاس سے. اچھا, تو ہاں, اور ان کو وہ ڈیزرٹ میں وہ بھی شاید ہی کوئی ڈیزرٹ کھائیں. ہاں, وہ ڈیزرٹ نہیں اتنا زیادہ کھاتی, بٹ شی آلسو لوز میکرونس, تو آئی تھنک ان کو بھی میں وہی دوں گی. اوکے, اب بہت خاص پرسنالٹی ہے میرے پاس آپ کے لیے, بلاول بھٹو. بلاول بھٹو نے جو صحیح پروناؤنس کر لیا ان کو میں دے دوں گی. لیکن انگریزی میں تو بہت اچھا پروناؤنس کر لیا. بس جو مجھے سمجھ آ گیا انہوں نے کیا کہا ہے. دیسی نام والا ڈیزرٹ بتائیں گے تو مشکل ہوگا. میں نے کہا جو انہوں نے بولا اور مجھے سمجھ آ گیا تو میں ان کو دے دوں گی. یہ ٹھیک ہے. اور فائنلی ہماری مریم نواز. ان کو میں کچھ نہیں دوں گی. ٹھیک ہے, تو ان کو جون نہ بند ہو جائے کل. نہیں, لیٹس ہوپ کہ جون چلتا رہے اور بہت اچھے سے چلے. نہیں, یہ تو آپ کا اب پریفرنس ہے, آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ کس کو. نہیں, آئی ایم کیڈنگ. ہمارے دروازے سے جو بھی انٹر ہو, جو بھی وہ ہمارے لیے گیسٹ ہوتے ہیں, تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو سرو کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, اور مریم نواز کے لیے تو زیادہ ہمارے پاس ان کے لیے جگہ ہے. ہماری چیف منسٹر ہیں وہ, تو ان کو آبویسلی ہم بڑے اچھے سے ہوسٹ کریں گے. پروٹوکول ہم نہیں دیتے کسی کو, سب ہمارے پاس برابر آتے ہیں. ہوسٹ کریں گے. ہاں, ہوسٹ ہم کریں گے. لیکن اچھا سارا, آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو جب آپ یاد کریں تو آپ کہیں گے اس طرح کبھی مجھے دوبارہ نہ ویسا فوڈ کھانا ہے, نہ اس طرح کی جگہ جانا ہے, جو ورسٹ ایکسپیرینس کبھی آپ کا رہا ہو کسی ریسٹورینٹ کا؟ اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری جگہوں پہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ہمارے پاس غلط لوگ آرڈر کر دیتے ہیں, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا, تو آپ تھوڑے سے لائک پریپیئرڈ ہوتے ہو کہ اچھا برا آیا تو اٹس فائن, کوئی بات نہیں. بٹ ایک دفعہ یہ ہوا ہے, دیر واز دس چائنیز پلیس, DH2 میں, وہ نام میں نہیں لیتی, بٹ انہوں نے جو ہم نے سوشی آرڈر کی تھی اینڈ اٹ واز چاؤمن. بہت سمپل چیزیں ہیں دونوں کہنے کو, لیکن چاؤمن بالکل را اس کے اندر چکن تھا, لائک بالکل را, جس طرح آپ کسی چکن کی شاپ میں چلے جاؤ اور آپ کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا, وہ انہوں نے ہمیں سرو کیا تھا. تو اٹ واز لائک ٹو بیڈ, اور ہم نے ان کو پہلے کہا کہ یہ نہیں. تو وہ ایک تو جب آپ کسی کو غلط بتاؤ اور صاف نظر آ رہا ہے, پھر بھی وہ جب آگے سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو اور ہی زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ادھر آ کے. تو پھر بھی جسٹ لیفٹ اٹ آن دا ٹیبل. اور ورنہ ہم کافی فارگیونگ ہوں, اب اسپیشلی اب آفٹر مائی پلیس مجھے ہوتا ہے کہ ہیومن ایرر کا مارجن دینا چاہیے, بٹ اس دن لائک اٹ واز ٹو بیڈ. اور اس کے علاوہ ایک ہم کافی بڑے ہوٹل میں گئے تھے, ان کے بھی لائک چائنیز اس میں جو ان کا سیکشن ہے, اور وہاں پہ بھی اسی طرح انہوں نے ہمیں را چکن دے دیا تھا. را چکن کے ساتھ جو ہے نا کافی وہ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اتنی کوئی مطلب مشکل چیز ہے ماسٹر کرنا. چکن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کوکڈ دے رہے ہو یا را دے رہے ہو. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ والی چیز پہ تھوڑا سا لائک تھا کہ اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اصل میں ہوتا ہی ہے کہ اگر فوڈ کوالٹی ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا, تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے یا کمپنسیٹ کرنے کے لیے
جو ان کا ایک اپولوجیٹک بیہیویئر ہوتا ہے یا ایک اچھا کسٹمر کیئر ہوتا ہے, یہ ان دونوں چیزوں کو نا بیلنس آؤٹ کر جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہوں کہ آپ کو اس طرح ریسپیکٹفلی ٹریٹ بھی نہیں کیا جا رہا, آپ کی بات کو لیا بھی نہیں جا رہا, تو پھر بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر آپ دوبارہ نہیں جاتے اس جگہ پہ. ورنہ اگر کسی جگہ پہ آپ کا برا ایکسپیرینس رہا ہو لیکن انہوں نے مینیج اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا ہو, تو پھر بھی آپ چلے جاتے ہو کہ اچھا ہاں مطلب دے ور نائس پیپل, اٹس فائن, ہیومن ایرر اگین. تو یہ والی چیز ہوتی ہے, اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا اسٹاف کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. بالکل صحیح بات ہے. اسی حوالے سے فائنلی آپ سے ایک اور ایڈوائس میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے جو ایسے ینگسٹرز ہیں جو اسکلفل ہیں, جن کے پاس کوئی ہنر ہے لیکن وہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, ہم نوکری کریں, ہم کہاں جائیں, تو کوئی ایسے لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی جو فوڈ کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ ایک چھوٹی سی ایک میسج آپ ہماری آڈینس کو دے دیجیے پلیز. آئی تھنک یہاں پہ ایک یہ جو چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے نا اپنے دماغ میں کہ ہم تب تک کچھ نہیں کریں گے جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوگا, گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, ہم ہلیں گے ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو دس نیڈس ٹو چینج. آپ کی اپنی کیپیسٹی میں, آپ کے اپنے اسکل سیٹ کے ساتھ آپ جو بھی کر سکتے ہیں, چھوٹی سی چیز آپ اس کو اسٹارٹ کریں. ایونچولی جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بناتے ہیں. اور پاکستان میں بھی انویسٹرز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور اسکل بھی بہت زیادہ ہے. تو ان کا گیپ, ان کے بیچ میں جو برج بنے گا اس سارے گیپ کو فل کرنے کے لیے, وہ تبھی بنے گا جب لوگ محنت کر رہے ہوں گے اور انویسٹرز کو نظر آ رہا ہوگا ان کے اندر پوٹینشیل, تو وہ آپ پہ اپنے پیسے خود لگاتے ہیں. ابھی الحمد للہ اٹس لائک بین 1.5 ایئرس, لیکن ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں آپ لائک فرینچائز دے دیں, یہ کر دیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہم اتنے اسٹیبلش بھی ہوئے ہیں. بٹ اگین کیونکہ لوگوں کے پاس ہیں جو وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو آپ اپنی کیپیسٹی میں بہت, میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا, آئی اسٹارٹیڈ ود گھر میں چیزیں آرڈر کی تھی میں نے 15-20 ہزار کی, اس سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور اب مطلب اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیل ہی اتنی آپ کی گھنٹے میں ہو جاتی ہے. تو یہ والی چیز ہوتی ہے, آپ کی اپنی کیپیسٹی میں آپ اسٹارٹ کریں جو بھی چیز ہے, چاہے وہ فوڈ ہے, چاہے وہ ای کامرس ہے. اب تو آسان ہو گیا بہت زیادہ, انسٹاگرام پہ آپ ایڈز رن کریں, آپ لوگوں کے پاس پہنچنا بہت آسان ہو گیا, ایڈورٹائزنگ کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے, کاسٹ آف اسٹارٹنگ اے بزنس بہت کم ہو گئی ہے. مسئلے آئیں گے, آسان کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات تو میں لائک اب کہہ سکتی ہوں کہ بٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام ویئر. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ سارا فار دا بیوٹیفل میسج. اور اس پیارے پیغام کے ساتھ ہم آج کا پوڈ کاسٹ کنکلوڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ. تھینک یو سارا, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو.